بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لدینہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الحاشمی الابتہی التہامی سید الثقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین نبی الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم وشفاعتہم وطہارتہم وامامتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران سرکار سید الشہداء و اسیران کربلا، کرم پروردگار کا تصدق حضرت چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصی عنایت و کرم ہے بانی عزا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہ. شہزادی کا کرم خاص ہے، لہٰذا آپ کو اور ہم کو ایک بار اور فرش اعضا نصیب ہوا. ظاہر ہے کرونا وائرس وبا کا زمانہ ہے، ہر سال کی طرح اس سال وہ مجمع، وہ جلوس ہائے اعضا، وہ انجمن ہائے ماتمی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہیں. عزا خانوں میں دوری بنا کر مومنین مختصر سے بیٹھتے ہیں اور آن لائن پروگرام زیادہ تر ہو رہے ہیں. ایک جملہ میں تمہیداً صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ شاید جو دشمن اعضا ہیں یا دشمن ولا ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اب کی بار نہ پتھر چلانے کی ضرورت پڑی، نہ تیر چلانے کی ضرورت پڑی، نہ بدعت کے فتووں کی ضرورت پڑی. عزاداری تو ویسے ہی کم ہو گئی، ان کی سمجھ ہی نہیں آیا. آپ کی عزاداری کم نہیں ہوئی، عزاداری بڑھ گئی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھائی میں بات منبر سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے بہتر خطبہ علماء اپنی جہاں جہاں شہزادی ڈیوٹی لگاتی ہیں، چاہے وہ پہلا عشرہ ہو، دوسرا عشرہ ہو، ثانی ہو، اربعین ہو، آخر ہو ربیع الاول کا، مختلف مجلسیں ہوں، شب بیداری کی مجلسیں ہوں، اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں. تو ہر مجلس میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں ایک جیسا مجمع نہیں ملتا ہے. ہم لوگ اس سے پہلے جو تاریخ چلی آ رہی ہے 1400 سال سے جب سے کربلا ہوئی ہے، ہمارے بزرگ جو گزر گئے اور جو موجود ہیں سب، کوئی 50 کے مجمع میں مجلس پڑھ رہا ہے، پڑھتا تھا 5 کی مجمع میں پڑھتا تھا. بھائی جہاں جتنے لوگ اتنی مجلس ہوگی، ایک پڑھنے والا ایک سننے والا ہو. تو ہم لوگوں نے مجلسیں 5 لوگوں میں بھی پڑھی ہیں، پورا عشرہ پڑھا ہے 5 لوگوں میں، 50 میں بھی پڑھا ہے، 500 میں بھی پڑھا ہے، 5000 میں بھی پڑھا ہے، الحمدللہ 50,000 میں بھی پڑھا ہے. اور ایک جملہ اور بڑھا کے کہوں اس لیے کہ میں بہرحال اس میں کوئی چونکہ مجھے جواب دشمنان اعضا، دشمنان ولایت کو دینا ہے، اپنا بیان کرنا مقصد نہیں ہے. الحمدللہ لاکھوں کے مجمع میں بھی مجلس پڑھی ہے. اور آپ کہیں گے صاحب لاکھوں کا مجمع آپ کو کون سے شہر میں؟ بھائی لکھنؤ مرکز اعضا ہے، 40 امام حسین کربلا میں کئی سال سے موقع مل رہا ہے. تو یہ جملہ مجھے کہنے کا حق ہے کیونکہ ان کے حرم میں میں لاکھوں کے مجلسیں کئی بار پڑھ چکا. اور اس بار جو مجمع مختصر مل رہا ہے عشر اولیٰ سے لے کر اب تک، اور اس عظیم بارگاہ حسینی جو ہمارے جیو بھائی
کہ منعقد کردہ ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بہترین شاعر، بہترین ذاکر اہل بیت، بہترین محب اہل بیت، اور ان کا وہ نوحہ بڑا مشہور جو عالمی پیمانے پر مشہور ہوا، سب جانتے ہیں۔ تو آج ان کے اس مخصوص بارگاہ میں ایک مخصوص جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس بار ہر بار کیا ہوتا تھا، جو مجمع ہمارے سامنے وہ ہمیں سننا ہے۔ جو کربلا کی مجلس لاکھوں کے مجمع میں ہوتی ہے، حرمین میں شب بیداری ہوتی ہے، نوحہ خوان سنے جاتے ہیں، ذاکرین کو سنا جاتا ہے، تو اس میں جنہوں نے ہم کو لائیو سنا 5 لاکھ تھے کہ 10 لاکھ تھے کہ 1 کروڑ تھے کہ 2 کروڑ تھے، چونکہ اندر جو مجمع ہم کو دکھائی دیتا ہے وہ کروڑ تک نہیں پہنچتا، جتنا صحن کے اندر اور حرم کے اندر جگہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب جو باہر سننا ہو وہ ہمیں خبر نہیں ہے کہ 2 کروڑ نے سنا کہ 4 کروڑ نے سنا، لیکن بعد میں کربلا کی برکت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کبھی کسی نے سن لیا ہو برکت کے طور پر، زمانہ گزر گیا، اچھا تھوڑا سا سنا، برکت کے لیے زیارت کی کربلا کے روزے کی، اور بند کر دیا چینل کہ ٹھیک ہے ہاں بہت اچھا ہے۔ لیکن اس بار سب پہلے سے آمادہ تھے کہ مجلسیں اس طرح سے ہو نہیں رہی، لائیو آن لائن ہوں گی، تو سب پہلے سے آمادہ تھے۔ اب جو آدمی 2 لاکھ کے مجمع میں پڑھتا ہو، ذاکر بڑے سے بڑا ذاکر ہو، 5 لاکھ میں پڑھتا ہو، 1 کروڑ میں پڑھتا ہو، 5 آدمی میں پڑھتا ہو، اس بار تو تعداد ہی نہیں بتا سکتے، پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے چینلوں میں آ رہا ہے، اور بار بار مجلس ریپیٹ ہو رہی ہے، تو ذکر اہل بیت گھٹا ہے یا بڑھا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بتائیں صاحب سے، میں اپنی بات نہیں کرتا، بر صغیر میں ایک سے ایک بڑے بڑے خطبہ گزرے اور آج موجود ہیں، اللہ جو موجود ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ تو یوٹیوب پر یا پرانے زمانے میں وی سی آر وغیرہ تھا یا آڈیو تھا یا صرف ٹیپ ریکارڈر تھا، جو بہت دل عزیز ذاکر ہوتے تھے ان کو کبھی کبھار لوگ سنتے بھائی ان کی مجلس سنیں گے، اور پوری بھی نہیں سنتے تھے، 2 نقطے سنے پھر بند کر دیا، کیا سننے بھائی، تھوڑا سا سنا مصائب کا ٹکڑا تو بند کر دیا، کوئی نوحہ سنتا تھا 2 مصرے سنے اچھا لگا تو پورا سن لیا بند کر دیا۔ آپ کی چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے وہ سلام ہو، چاہے وہ سوز ہو، چاہے وہ خطابت ہو، سب نے باقاعدہ سنا ہے، اس لیے سب کو معلوم ہے کہ اس بار ہم عزا خانوں میں جا نہیں پائیں گے۔ میں عزا خانوں سے روکا ہے لیکن ذکر اہل بیت سے کوئی نہیں روک پایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں میں تمہیداً اتنا اس لیے عرض کرا میں نے، حالانکہ زیادہ تمہید پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، باقاعدہ آغاز گفتگو کرتا ہوں، بڑی مختصر سے گفتگو ہے، اور سلسلے وار مجلس مجالس سے مختلف ذاکرین پڑھ رہے ہیں، اور یہ بڑا قدیم اشرا ہے جناب سکینہ کی شہادت کے عنوان سے، بس مختصر باتیں عرض کرنا ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اکثر مومنین کا دل دکھتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی مومنین کے سامنے وہ لوگ جن کے چہرے معروف ہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کی یہ لوگ صحیح سے عزاداری نہیں کر پائے۔ عزاداری اسی سال کی تو سب سے اہمیت رکھتی ہے، کیا سن رہے ہیں؟ دیکھیے جب انعام مل رہا ہو اس وقت عزاداری اور ہے، جب امتحان ہو رہا ہو تو عزاداری اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرما رہے ہیں آج کا زمانہ جو ہے وہ امتحان کا ہے، لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ امتحان میں مومنین عزادار پاس ہو رہے ہیں، شہزادی کے سامنے سرخرو ہو رہے ہیں۔ بس میں نے اس وقت کی مجلس کے لیے جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مشہور ارشاد گرامی سرنامے کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ ترجمہ ہے اس کا، بے شک میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ یہ حضرت نے جو فرمایا ہے تو اس میں اس حدیث میں 2 ٹکڑے ہیں۔ پہلے جز میں مصباح ہے اور ہدایت ہے، دوسرے ٹکڑے میں کشتی ہے اور نجات ہے، مطلب دونوں چیزیں ہیں۔ کشتی بنا لینا اور ہے لیکن کشتی نجات کا ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ کشتیاں تو بنتی ہیں تو کشتیوں کے لیے شرط ہے کہ کشتی کی تو تاریخ ہے کہ کشتیاں ساحل تک لے بھی جاتی ہیں اور راستے میں غرق بھی ہو جاتی ہیں۔ کیا سننے دانے محترم،
یعنی کشتی کی تاریخ یہ ہے کہ وہ ساحل کے تک لے بھی جاتی ہیں اور درمیان میں غرق بھی ہو جاتی ہیں، لیکن حدیث کے اندر ایسی کشتی کا ذکر نہیں ہوا۔ کیا سننے دار محترم، جانے قربان ہو جائے سبط رسول الثقلین پر کہ ان کے لیے جو فرمایا تو صرف کشتی کے لفظ نہیں استعمال کیا۔ اگر صرف کشتی کے لفظ حدیث میں آیا ہوتا تو اس کے لیے دو طرح کے تصور ہو سکتا ہے کہ کشتی ساحل تک لے جائے یا ہو سکتا ہے کہ غرق ہو جائے۔ معاملہ ہو سکتا والا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ رسول نے صرف کشتی نہیں کہا، کشتی نجات کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو کشتی امام حسین وہ ہے کشتی نجات، جو حسین کے در تک آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، بچ گیا گمراہی سے، یعنی وہ بچے گا بھی اور نجات بھی پائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد تو آ گیا اس کے لیے۔ تو حدیث میں دو طرح کے لفظ، ہدایت بھی اور چراغ بھی۔ مصباح عربی میں چراغ کو کہتے ہیں، اور کشتی اور نجات یہ حدیث کا پورا ماخذ ہے۔ تو میں پہلے جز کے اوپر گفتگو کر کے آپ کو وہاں تک لانا چاہتا ہوں۔ بڑی مختصر گفتگو ہے لیکن توجہ طلب گفتگو ہے، چونکہ گفتگو آن لائن ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے اور فیس بک یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، تاکہ لوگ جب سنیں تو ان کے سامنے دلیلیں آ جائیں، بہت سے اعتراض کے جوابات مل جائیں۔ یہ جو مجمع سامنے بیٹھا ہے تو مختصر ہے، لیکن جو آن لائن سنتا ہے وہ پتہ نہیں کون کون سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچنے والے بھی سن رہے ہو سکتا ہے ڈوبنے والے بھی سن رہے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، نہیں توجہ فرما رہے ہیں تو ان کو ہم راستہ بتائے دے رہے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا حدیث میں کہ ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ تو کشتیاں تو بہت سے لوگوں نے بنائی اولاد آدم نے، لیکن ہر کشتی بچی نہیں ہے، لیکن نوح کی کشتی اسپیشل تھی کہ جو اس پر سوار ہو جائے گا، جس کی ضمانت قرآن نے لی، کیا سننے والے محترم، جس کی ضمانت قرآن نے لی کہ جو اس پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ارے حد یہ ہے کہ نبی کا بیٹا نہیں سوار ہویا وہ بھی ڈوب گیا، نبی کی زوجہ نہیں سوار ہوئی وہ بھی ڈوب گئی۔ اب نہ کوئی کہے اہل بیت کے لیے مثال کشتی نوح کی رسول نے اسی لیے دی تاکہ لوگ رسول کی نسبت سے یہ نہ کہیں بھئی رسول کے بیٹے تھے وہ تو اللہ نے اٹھا لیے، لیکن ازواج تو موجود تھی، یہ اسی لیے مثال دی کہ اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو ان کے پاس آ گیا وہ نجات پا گیا۔ اب جو رسول کی ازواج میں اہل بیت کے فیور میں رہی سمجھو نجات پانے والی ہے، جو ان کے مقابلے میں آ گئی وہ غرق ہونے والی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ فرما رہے آپ یہ کشتی نوح سے جو نجات دی ہے ایسا ہی نہیں دی ہے کہ دو حدیثیں ہیں جس میں کشتی کا ذکر ہے، ایک میں سارے اہل بیت کہ ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، خالی کشتی کہتے اولاد آدم میں پتہ نہیں کتنے مشورے بناتے ہیں، کتنے ملاح بناتے ہیں، روز کشتی جتنی ندیاں ہیں آپ گھاگرا چلے جائیے وہاں کشتی بنانے والے مل جائیں گے اور کشتی چلانے والے مل جائیں گے، آپ گنگا چلے جائیے، یمنا چلے جائیے، سریو چلے جائیے، جہاں جائیے گا آپ کو، یا وہاں چلے جائیے مصر دریا نیل لے لیجئے، نہر فرات لے لیجئے، نہر دجلہ لے لیجئے۔ کیا سننا جانے محترم، جس ندی پہ جائیے گا کیونکہ پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ آدمی غرق ہو جائے گا۔ تو کشتی کا لفظ دونوں حدیثوں میں نہیں ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو فریقین میں متفق ہے، معتبر ہے، اور فریقین اس پر متفق ہے اس کے صحیح ہونے میں، اس کے قوی ہونے میں، کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ مطلب یہ کہ جو کشتی نوح پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ڈوبنے سے بچ گیا۔ اسی طرح اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو در اہل بیت پر آ گیا، جو ان سے وابستہ ہو گیا وہ گمراہی سے بچ گیا۔ یہاں گمراہی سے ڈوبنے سے مراد گمراہی کی موت، جہالت کی موت، کفر کی موت، یعنی جو در اہل بیت پر آ گیا وہ ایمان کی موت مرے گا، جو اس سے دور ہو جائے گا کفر کی موت مرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں، میں جلدی سے بات کو واضح کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے اس حدیث میں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ اب ایک میرا سوال ہے رسول کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے، یا رسول اللہ، یہ آپ نے دو لفظ استعمال کیے حدیث میں، مصباح بھی
اور ہدایت بھی. ہدا کہہ کے ہدا کا لفظ بھی ہے اور مصباح بھی ہے. اچھا ہم ڈکشنری میں معنی پوچھنا چاہتے ہیں تو ذرا سا معنی ہم کو پہلے مل جائے تو پھر بات واضح ہو جائے. چراغ کا مطلب ڈکشنری میں عربی لغت میں کیا ہے؟ کہ مصباح کا مطلب چراغ، شمع جو بھی کہہ لیں. تو پھر ہدا یعنی ہدایت سے بنا ہے ہدا. تو ہدایت کے معنی کیا ہے؟ کہ جب ڈکشنری میں دیکھیے گا تو ہدایت کے معنی بھی روشنی ہی کے ملیں گے. بڑی مختصر سی مجلس ہے لیکن اس حدیث پہ صرف تبصرہ کر کے اور مسائل پر آ جاؤں گا، بات کو تمام کر دوں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر بھی آپ سنیں ہمتن گوش رہیں اور فرش ازا سے کچھ لے کے اٹھیں، اور آن لائن جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی کچھ حاصل کریں. اس لیے کہ جو تبرک یہاں بٹ رہا ہے وہ دو طرح کا ان کو ملے گا. جو ممبر سے تبرک مل رہا ہے وہ بھی ان کو ملے گا، اور جو صاحب خانہ بانٹے گا وہ بھی ملے گا. لیکن جو آن لائن سن رہے ہیں ان کو صاحب خانہ والا تبرک نہ ملے گا، ممبر والا ضرور ملے گا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا. تو میں چاہتا ہوں کچھ عرفان کا تبرک جو ہے تمام مومنین تک پہنچا دیا جائے جو یہاں موجود ہے یا جو آن لائن سن رہے ہیں یا بعد میں بھی سنتے رہیں گے، کیونکہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، جب چاہے آن لائن سنا جا سکتا ہے. عزیزان محترم، بھائی دو چیزیں ہیں. جب ہدایت کا مطلب بھی روشنی اور چراغ کا مطلب بھی روشنی، تو دو میں سے کوئی ایک لفظ استعمال ہو جاتا کہ میرا حسین یا تو ہدا ہے یا تو مصباح ہے. لیکن رسول نے کچھ کہا ہے تو اس کا مطلب کچھ ہے. بھائی اسی کو تو توجہ دلانا ہے آپ کو. اگر آپ نے اس کو محسوس کر لیا تو اس وقت کی میری محنت سوارت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بتائیدے شہزادی کونین بات آپ تک پہنچ جائے گی. بھائی یا رسول اللہ یا تو مصباح کہتے یا تو ہدا کہتے. جب دونوں کا مطلب ایک ہے، رسول اللہ اپنی مرضی سے کہتا ہی نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی، رسول اپنی مرضی سے کہتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ سورہ نجم بتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا حبیب کلام ہی نہیں کرتا جب تک اس پر میری وحی نہ نازل ہو جائے، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام نہ آ جائے. اللہ ہی نے ان سے کہلایا کہ حسین کے لیے حدیث کہیے. تو رسول کے لیے، رسول نے حسین کے لیے حدیث کہی. کیا حدیث کہی مولا حسین کے لیے؟ کہ یہ مصباح بھی ہے اور ہدا بھی ہے، یعنی چراغ بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اور جب دونوں کا مطلب ایک ہے تو دونوں لفظ کیوں استعمال کیے؟ تو آئیے صاحب، جب پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا گیا کہ بھائی دو طرح کی روشنیاں ہوتی ہیں. دو طرح کی روشنی ہوتی ہیں. ایک روشنی وہ ہوتی ہے جو اندھیرا مٹاتی ہے. ہائے ہائے ہائے، صحابہ نے فہم و ذکا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. اس مقدس بارگاہ حسینی میں عزیزان محترم آپ کی خدمت میں بڑا قیمتی جملہ سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ جملہ مجھے امید ہے رائے گا نہ جائے گا. بھائی دونوں کے معنی ایک ہیں. چراغ کا مطلب بھی روشنی، ہدایت کا مطلب بھی روشنی، لیکن دونوں کی روشنیوں میں ایک بنیادی فرق ہے، یعنی ایک کیفیت و کنڈیشن کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ دو طرح کی روشنی ہوتی ہیں. ایک وہ روشنی ہوتی ہے جو اندھیرا مٹاتی ہے، یعنی اگر روشنی چلی جائے، لائٹ چلی جائے، یہ جو ٹیوب لائٹ جل رہی ہیں، ہالوجن جل رہے ہیں، بلب جل رہے ہیں، اگر کرنٹ چلا جائے، الیکٹریسٹی آف ہو جائے تو یہاں اندھیرا ہو جائے گا. عزا خانے میں کوئی صاحب اٹھیں گے، عزا خانے میں ایک شمع جلا دیں گے. توجہ فرمائیے گا. کوئی صاحب چراغ جلا دیں گے یا راستے میں چراغ جلا دیں گے کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے علی جیو بھائی کی یہاں عزا خانے میں. توجہ فرمائیے گا. وہاں تک جانا ہے، اب راستہ بند ہے، اندھیرا ہے، تو پہلے تو رئیس منزل کے گیٹ پر چراغ جلے گا تاکہ پہلے اندھیرا مٹے. یا علی یا علی، اندھیرا مٹے. اور جب اندھیرا مٹ جائے گا، بھائی جو یہاں سے واقف ہو تو بڑا آسانی سے آ جائے گا. جو کبھی نہ آیا ہو، جو پہلی بار آ رہا ہو، وہ کہے گا رئیس منزل تو آ گئے، جیو بھائی کا خانہ کدھر ہے؟ تو کوئی تو وہاں کھڑا ہو جو راستہ دکھا دے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. سن رہے بھائی پوری توجہ کے ساتھ. تو روشنی کے دو طرح کے معنی ہیں. ایک وہ روشنی ہے کہ جو اندھیرا مٹاتی ہے. ایک روشنی اسے بھی کہتے ہیں کہ جس کو راستہ نہ پتا ہو اس کو منزل تک پہنچا دیا جائے، وہ بھی روشنی کہلاتی ہے. عزیز جان محترم، اب آپ سمجھے کہ جتنے بھی یہ انبیاء ہیں یہ سب کے سب ہادی ہیں، سب کے سب ہدایت ہیں. تو یہ کس کے لیے ہے؟ بس پوری توجہ، نقطہ آپ تک پہنچنے والا ہے. جناب آدم اپنی امت کے لیے ہادی، جناب نوح اپنی امت کے لیے ہادی، جناب ابراہیم اپنی امت کے لیے ہادی، جناب
اسماعیل اپنی امت کے لیے ہادی، جناب موسیٰ اپنی امت کے لیے ہادی، جناب عیسیٰ اپنی امت کے لیے ہادی، حضور اپنی امت کے لیے ہادی۔ تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم اپنی امت کے لیے روشنی، جناب نوح اپنی امت کے لیے روشنی، کیا سمجھدان محترم، ابراہیم اپنی امت کے لیے روشنی، موسیٰ اپنی امت کے لیے روشنی، عیسیٰ اپنی امت کے لیے روشنی، محمد اپنی امت کے لیے روشنی۔ عزیزان محترم، ہادی جو ہوتا ہے، عزیز اللہ اکبر، وہ روشنی ہے اپنی امت کے لیے۔ اور حسین کے لیے دو طرح کا لفظ، بھائی جتنے بھی نبی ہیں سب ہادی ہے، لیکن کسی کو مصباح نہیں کہا گیا۔ یا علی بھائی رسول نے جیسے حسین کے لیے کہا ہے، تو ہو سکتا اللہ رسولوں کے لیے کہہ دیتا، نبیوں کے لیے کہہ دیتا، آدم سے لے کر خاتم تک اللہ نے سب کو ہادی کہا ہے، یعنی یہ ہادی ہے، یعنی ہدایت دینے والے ہیں، یہ روشنی ہے۔ تو آدم اپنی امت کے لیے روشنی، نوح اپنی امت کے لیے روشنی، ابراہیم اپنی امت کے لیے روشنی، موسیٰ اپنی امت کے لیے روشنی، عیسیٰ اپنی امت کے لیے روشنی، محمد اپنی امت کے لیے روشنی۔ لیکن حسین صرف روشنی نہیں ہے، رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین مصباح بھی ہے اور ہادی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین روشنی کی روشنی ہے، نہیں توجہ فرما رہے، حسین روشنی کی روشنی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک کے یہ سب کے سب جو ہے اپنی اپنی امتوں کے لیے روشنی ہے، لیکن حسین، جملہ سنیے گا، آدم اپنی امت کے لیے روشنی، حسین آدم کے لیے روشنی، نوح اپنی امت کے لیے روشنی، حسین نوح کے لیے روشنی، ابراہیم اپنی امت کے لیے روشنی، حسین ابراہیم کے لیے روشنی، موسیٰ اپنی امت کے لیے روشنی، حسین موسیٰ کے لیے روشنی، عیسیٰ اپنی امت کے لیے روشنی، حسین عیسیٰ کے لیے روشنی، محمد اپنی امت کے لیے روشنی، حسین محمد کے لیے روشنی۔ تبھی تو کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے حسین۔ اور فرما رہے ہیں آپ عظمت اہل محمد پہ ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات۔ حدیث کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ واحد ذات مولا ہے کہ جو ایک وقت میں دو طرح کی روشنی ہے۔ ہر نواسے سے، ہر نانا سے، ہر دادا سے پوتا اور نواسا ہوتا ہے، بالکل کامن ہے، کوئی بڑی بات نہیں، فطری بات ہے۔ لیکن یہ کیسے پاسبل، لوگ اکثر اعتراض کہ نواسے سے نانا کیسے ہو سکتا ہے؟ معاملہ ہدایت اور مصباح کا ہے، اور رسول نے اپنی مرضی سے نہیں کہا ہے، کیونکہ قرآن نے تالا لگایا ہوا، پہرا لگایا ہوا ہے، اللہ نے کہلوایا۔ اب سمجھے، تبھی اسی کے ضمن میں رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ اس کا مطلب ہے کہ دو طرح کی روشنیاں ہوتی ہیں۔ آدم نے اپنی امت کے لیے اندھیرا مٹایا، نوح نے اپنی امت کے لیے اندھیرا مٹایا، اللہ اکبر، ابراہیم نے تبلیغ کر کے اللہ کی طرف لے جا کے پرچم توحید بلند کر کے اپنی امت کے لیے اندھیرا مٹایا، اللہ اکبر، موسیٰ نے اپنی امت کا اندھیرا مٹایا، عیسیٰ نے اپنی امت کا اندھیرا مٹایا، محمد نے اپنی امت کا اندھیرا مٹایا، اللہ اکبر۔ اور حسین وہ ہے جس نے راستہ دکھایا، صلوات علی محمد و آل محمد۔ فرما رہے ہیں اگلا جز پڑھا جائے تو کافی وقت ہو جائے گا، بس اتنا سن لیجئے کہ امام حسین کے لیے جو یہ حدیث فرمائی ہے، آپ کی 57 برس کی پیکر بشری میں، نور تو بہت پہلے خلق ہو چکا تھا، آدم کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے 14 کا نور پہلے خلق ہو چکا تھا۔ کب سے ان کا نور ہے کوئی تاریخ نہ بتا پائے گا، بھائی اتنا ضرور میں ممبر سے بتا دوں گا کہ اللہ جب سے ہے اس کے فوراً بعد سے یہ ہے۔ پہلے اللہ کے وجود کے بارے میں بتاؤ، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے ہزار سال، 11,000 سال، 14 آدم کی خلقت سے پہلے ان کا نور خلق ہوا، یہ سال آپ نے لکھے کیسے؟ سال جب لکھے، سال بنتا کہے سے؟ سال بنتا مہینوں سے۔ مہینے کہے سے بنتے ہیں؟ کہا ہفتے سے۔
ہفتے کہے سے بنتے ہیں؟ دنوں سے. دن کہے سے بنتا ہے؟ گھنٹوں سے. گھنٹے کہے سے بنتے ہیں؟ منٹ سے. منٹ کہے سے بنتے ہیں؟ سیکنڈ سے. توجہ فرما رہے ہیں. سیکنڈ کہے سے بنتے ہیں؟ کہ لمحوں سے. توجہ فرمائیے گا. یہ لمحہ کہے سے بنا؟ کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے پر. جب 24 گھنٹے ہو جائے, سورج نکلے دن بھر رہے اور رات بھر ڈوبا رہے, جب اگلے دن نکلے 24 گھنٹے کے بعد, تب ایک دن جوڑا جاتا ہے. اس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور اس میں منٹ کتنے ہوتے ہیں کیلکولیٹ آپ کرتے چلے جائیے. پھر اسی سے ہفتے دن بنتے ہیں, دن سے ہفتے بنتے ہیں, ہفتے سے مہینے, مہینے سے سال, سال سے صدیاں. تو بھائی یہ کیسے طے کریں گے کہ آدم سے پہلے کتنے ہزار سال پہلے یہ تھے؟ عزیزان محترم, ارے جب یہ کائنات نہیں تھی تو یہ تھے. تو جب کائنات ہی نہیں تھے تو سورج کہاں تھا, چاند کہاں تھا؟ تو آپ تاریخ اور دن و سال کیسے گنیں گے بھائی؟ اتنا ہے, جب سے وجود الہی ہے اس کے بعد امیجیٹلی یہ ہے. صلوات محمد و آل محمد. کوئی گنتی, کوئی فگر نہیں بتایا جا سکتا. اللہ کے بس فوراً بعد یہ ہیں. تب اس پر بحث نہ کیجیے. لیکن یہ 57 برس کی جو پیکر بشری میں ہمارے درمیان آئے ہماری ہدایت کے لیے, تو اس میں یہ حدیث آپ کی پوری زندگی پر 57 برس والی پیکر بشری والی اس پر مبنی ہے. جب آپ آئے تو فطرس کو بالوں پر سے نجات دی. کیا سن رہے ہیں؟ گہوارے تک آ گیا تھا نا. میں نے ابھی شروع میں پڑھا تھا, جو در حسین تک آ گیا وہ کشتی ہے, وہ بچ گیا اور نجات بھی پا گیا. تو جب یہ دنیا میں آئے تو فطرس کو بالوں پر سے نجات دی, اور جب دنیا سے گئے تو حر کو ہدایت دی. ارے حسین کا آنا بھی کامیاب, حسین کا جانا بھی کامیاب, اس حدیث پر مبنی کہ حسین مصباح الہدیٰ بھی ہے, سفینہ نجات بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور فرمانے آپ, اب چونکہ یہ عشرہ جناب سکینہ کی شہادت سے متعلق ہے تو شہادت تاریخیں جو بھی آگے کے ذاکرین آئیں گے پڑھیں گے. صرف میں اتنا عرض کر دوں, مصائب تو آپ سنتے ہیں, کبھی ان کے شان میں, کبھی ان کی مدح میں, کبھی کوئی جملہ سوچا کیجیے. آج میرا دل چاہتا میں پڑھوں کہ تاکہ موضوع پر رہے. جناب سکینہ کا اصل نام تھا رقیہ, رقیہ بنت الحسین. کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں کہ جتنا انہوں نے اپنے باپ کو سکون قلب دیا کسی نے نہ دیا ہوگا. اور 3 باپ ایسے ہیں, پدر ایسے ہیں کہ جنہوں اپنی بیٹیوں کو جتنا چاہا ہو, کلیجے کا ٹکڑا باپ کے لیے ہو, وہ 3 بیٹیوں کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتی. ایک خود ہماری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور دوسری ثانی ذرا حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ, اور تیسرے جناب رقیہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ. 3 بیٹیاں, ان کے پدر حضور اکرم, ان کے مولا علی, ان کے مولا حسین. بڑا قیمتی جملہ میں دینے جا رہا ہوں. اب یہ آپ کے اوپر ہے کیسے محسوس کرتے ہیں. جو محسوس کرے گا وہی محسوس ہوگا. پڑھنا میرا کام ہے. شہزادی کے حوالے سے شاید آپ پہلی بار سن رہے ہو اس طرح سے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا تو میرا دل چاہ رہا کہ ان کا بھی ذکر اس حوالے سے بھی ہو جائے. ان سے متعلق اشرا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا کے لیے سکون قلب تھیں, اس سے کوئی دو رائے, سب کو پتہ ہے. شہزادی جناب زینب مولا علی کے لیے سکون قلب تھیں. یہ بھی اپنے باپ مولا حسین کے لیے سکون قلب تھیں. لیکن جناب فاطمہ زہرا سکون قلب تھیں, لیکن فاطمہ رہیں, سکینہ نہ ہوئیں. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, فاطمہ رہیں, سکینہ نہ ہوئیں. جناب زینب مولا علی کے لیے سکون قلب تھیں, لیکن ان کا نام زینب تھا, زینب ہی رہا, زینب ہی سے پہچانی گئیں, سکینہ نام نہ ہوا. لیکن جناب سکینہ نے مولا حسین کو کیسا سکون قلب دیا کہ نام تھا رقیہ لیکن سکینہ مان کہلائی. اور کوئی جانتا بھی نہیں ہے. عام طور سے رقیہ کا ذکر کرو تو نہیں سمجھ پائیں گے. سکینہ کا لفظ لیجئے فوراً سمجھ میں آ جائے گا, بچے سے لے کر بوڑھے تک, کہ مولا حسین کی جو کمسن بیٹی تھی کربلا میں, ان کی بات ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جناب سکینہ کی کیا عظمت, امام حسین سے کیا لگاؤ تھا ان کا. عزیزان محترم,
وہ یوں سمجھ لیے کہ جیسے چوتھے امام، جو امام بھی تھے، معصوم بھی تھے، بڑے بیٹے تھے علی بن الحسین، ان کے ہوتے ہوئے علی اکبر کی ولادت پر ان سے اتنی محبت کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک سوال تھا کہ علی جیسا بیٹا ہوتے ہوئے، جو سب سے بڑا بیٹا جو امام بھی ہوگا، اللہ اکبر، اللہ کی حجت بھی ہے، لیکن علی اکبر سے جو لگاؤ تھا تو یہ حیرت کی بات تھی، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے کہ فاطمہ صغریٰ جیسی بیٹی ہوتے ہوئے جو صورت میں فاطمہ تھی لیکن پھر بھی سکینہ سے جو لگاؤ تھا، یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ جناب سکینہ کی اہمیت وہی ہے۔ میں جملہ دے رہا ہوں، جناب سکینہ کی نگاہ حسین میں وہی اہمیت ہے کہ جو چوتھے امام کے ہوتے ہوئے علی اکبر کی اہمیت ہے، وہی اہمیت ہے فاطمہ صغریٰ کے ہوتے ہوئے سکینہ کی اہمیت ہے۔ بس آخری جملہ اس حوالے سے کہ جناب سکینہ کا کربلا میں کردار کیا تھا۔ مصائب تو آپ سنتے ہیں اور سنیں گے، ان کا کارنامہ سنیے کیا تھا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی اہمیت کے لیے صرف سمیٹ کر وقت نہیں ہے، تفصیل سے نہیں بیان کیا جا سکتا، بھائی اتنا سمجھیے کہ کربلا میں اگر جناب علی اصغر کی شہادت نہ ہوتی، محضر نامے باقاعدہ ہے، اتفاقی شہادت نہیں ہے، سنیے ممبر سے پڑھ رہا ہوں، اتفاقی شہادت نہیں ہے، اچانک تیر ویر نہیں لگا۔ جناب علی اصغر کی شہادت کربلا کا وہ شاہکار ہے کہ اگر علی اصغر کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کہا گیا ہے مقتل میں، کہ اگر ان کی شہادت نہ ہوتی، شیعہ تو مان لیتے، مولا چاہنے والے تو مان لیتے کہ ہاں، لیکن غیر مسلم سے جب بیان کیا تھا کربلا کہ حسین پہ ظلم ہوا، مارے گئے، تو کہا جاتا کہ بھائی انہوں نے بھی تو مارا، وہ ڈیفینس میں ہی صحیح، دفاع میں صحیح۔ حضرت عباس جب پانی لینے گئے تو ان کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب پانی بھرا، جو دشمنوں نے روکا تو ٹوٹا نیزہ ہی صحیح، دفاع میں کچھ لوگ مارے گئے نہیں مارے گئے۔ علی اکبر جب میدان میں اجازت لے کے گئے تو ڈیفینس میں ہی صحیح، کچھ لوگوں کو مارا نہیں مارا۔ جناب قاسم جیسے کمسین شہزادے، ازرق شامی جیسے پہلوان، اس کے بیٹوں کو مارا کہ نہیں مارا، پھر شہید ہوئے۔ اونو محمد نے پسر سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی تھیں، دریا پار کر گئے تھے، کیا جنگ لڑی تھی؟ حیدر کرار کے نواسے جعفر طیار کے پوتوں ثابت کر دیا تھا کہ ہم کیسے بہادر ہیں، ہاشمی جوان ہیں، کمسن بچے تھے، لیکن کچھ کو مار کے تب وہ شہید ہوئے۔ مولا حسین نے ایک ہی حملہ صحیح، جب کہا کہ تم مجھے تنہا سمجھتے ہو، پورا مقتل میں ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کو، کچھ حوالہ دے رہا ہوں، تو کچھ لوگ مارے گئے کہ نہیں مارے گئے مولا کی ذوالفقار سے؟ اس کے بعد آوازیں گئے بھائی تلوار رکھی لیکن مارا۔ تو جب کبھی غیر کے سامنے بات ہوتی تو حسین مظلوم تو ثابت ہوتے، لیکن یہ نہ ثابت ہوتا کہ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا نام حسین ہے، اور سب سے بڑے دہشت گرد اور سب سے بڑے ظالم کا نام یزید ہے۔ کیوں؟ کہا بھائی جنگ میں تو ہوتا ہے، کوئی زیادہ مارتا ہے، کوئی کم مارتا ہے، وہ ان کی زیادتی تھی، پانی بند کر دیا، لیکن بھائی مارا تو آپ کی طرف سے بھی گیا۔ اگر علی اصغر کی شہادت اتفاقیہ ہو جاتی تو کربلا کوئی ثابت نہ کر پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے جب علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے تبھی شیعوں کو یاد کیا، اور وہ عمل جو اعمال عاشورہ میں 7 مرتبہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے، یہ امام حسین کے صبر کی منزل نہیں تھی۔ لوگ کہیں کہ علی اکبر کے لیے کیا صبر کم تھا، امام حسین نے صبر کر لیا، علی اصغر پہ نہیں کریں گے، کیا ان کی شہادت ہلکی تھی؟ نہیں، علی اصغر کی شہادت پہ 7 مرتبہ آگے پیچھے بڑھنا یہ امام حسین کا صبر ٹوٹنا نہیں ہے۔ ان سے بڑا صابر کون ہوگا؟ یہ اس لیے آگے پیچھے بڑھے تھے تاکہ زمانہ دیکھ لے حسین نے اس بے زبان کو پیش کیا ہے کہ جس کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کس کو مارا ہے۔ تو کربلا میں حسین نے جو دین بچایا ہے، جو دین علی بچایا، ولایت بچائی ہے، شریعت محمدی کی حرمت بچائی ہے، اسلام بچایا، توحید بچائی، رسالت بچائی، ولایت مولا علی بچائی ہے، انسانیت بچائی ہے، دین بچایا، قرآن کی حرمت بچائی، کعبے کی حرمت بچائی، مسجدوں کی حرمت بچائی، عبادتیں بچائی، یہ ساری چیزیں جس میں بالخصوص شریعت محمدی اور ولایت علی، توحید الہی اور رسالت پیغمبر، اس کو جو بچایا ہے، تو یہ بچانے کے لیے اگر علی اصغر کی شہادت نہ ہوتی تو کربلا ثابت نہ ہوتی، 2 شہزادوں کی جنگ بتا دی جاتی، اور اگر سکینہ نہ ہوتی تو کربلا میں حسین نے کیا بچایا ہے چوتھے امام کو اور جناب زینب کو بتانے میں مشکلیں آتی اگر سکینہ نہ ہوتی، اور اہل حرم کبھی رہا نہ ہوتے، پوری زندگی اہل حرم کو قید رکھا جاتا اور بتا جاتا کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ختم کر دیا جاتا۔ لیکن جناب سکینہ نے جو قید خانے کے دروازے پر آ کے جو کہانی بچوں کو سنائی کربلا کی، جس سے لوگوں میں ہیجان پیدا ہوا، اور جب یزید پر پریشر ہوا تب اہل حرم آزاد کیے گئے، لیکن جب تک یہ وقت آیا جس نے آزاد کرایا تھا وہ گزر گئی۔ ہاں آزادارو، بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے
जो करबला के शोहदा में शहजादे अली असगर की अहमियत हुसैन के मिशन को पूरा करने में लगी, वही अहमियत चौथे इमाम जनाब ज़ैनब के मिशन में जनाब सकीना का किरदार है। हाँ अजीज़ों, अय्याम अज़ा बड़ी तेज़ी से आगे गुज़र रहे हैं, हमारे दिल दुखे हुए हैं। फ़र्ज़ंद रसूल हमें माफ़ कर दीजिए, हम उस तरीक़े से आपके नाम पे लंगर नहीं कर पा रहे हैं, हम आपके नाम पे दस्तरखान नहीं कर पा रहे, बड़े मजमे में बैठकर हम आपका ज़िक्र नहीं कर पा रहे हैं मौला। लेकिन जैसा हमको मौका मिल रहा है, जो हमको नसीब हुआ, हमने फ़र्श अज़ा बिछा दी मौला। हम शर्मिंदा हैं, हमने आंसू सही से ना बहा सके, अज़ादारों रोने में ना शर्माओ। जो मौका जिस मजलिस में मिले उसे गनीमत समझो, जिए तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हाँ अज़ादारों, 11 मुहर्रम को अहले हरम को असीर करके बेके जावा ऊँटों पे ले जाया गया, लेकिन जब जनाब सकीना की बारी आई तो जनाब ज़ैनब ने कहा बे सकीना को मेरे अमारी पर, शिमर ने मना किया तो कहा रबाब की अमारी पर, माँ के पास चेकर नहीं, कहा यह अकेले ऊँट पर। जनाब ज़ैनब ने कहा बच्ची कमसिन है, गिर जाएगी, कहा नहीं, अल्लाह अकबर। जनाब सकीना को बेकजावा ऊँट पे बिठाया गया और काफ़िला थोड़ी दूर करबला से आगे बढ़ा था कि रास्ते में खूली के हाथ से नेज़ा जिस पर सर हुसैन था छूटा और ज़मीन में नस्ब हो गया। अजीज़ों, बड़ी कोशिश की और सिपाही बुलाए, 4-5 मिल के निकाला, नहीं निकला। तो एक मरतबा शिमर से शिकायत की, कहा कि ऐसा सा वाक़या। खूली ने जब जिक्र किया तो शिमर ने ताज़ियाना निकाला और लहराया। अज़ादारों पर मजलिस तमाम है, सुन सकते हैं तो सुने। कहा मुझे इस इलाज मालूम है इसका। हमारे चौथे इमाम जो जंजीरों में जकड़ा हुआ, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार, कमर पे वज़नी लंगर, एक मरतबा ताज़ियाना लहराता हुआ इमाम के ऊपर बरसात कर दी ताज़ियाने की और कहा सैयद सज्जाद बताओ तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? जंजीरें संभाल के आए, कहा बाबा अरे पुश ताज़ियानों से चलनी है, बाबा क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? माँ बहनों पुपियों को करबला से कूफा शाम ले जाना है, बाबा पुश इस लायक नहीं है, नकाहत पहले ही से है, बाबा बताइए। तो हुसैन के लब गोया हुए, कहा मेरे लाल, मेरे सीने पे सोने वाली सकीना, मेरी लाडली बेटी सकीना काफिले से जुदा हो गई है, नाके से गिर गई है, जब तक वो शामिल काफिला ना हो जाएगी सरे हुसैन आगे ना बढ़ेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। आज़ादारों, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, बच्चन जुमले और मजलिस तमाम। इतने में जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम से कहा चौथे इमाम ने, फूफी जाके मेरी सकीना को तलाश कीजिए। काफ़िले के पीछे जिस राह से काफ़िला आया था जनाब कुलसूम और जनाब ज़ैनब गई। काफ़ी दूर जब गुजरी तो क्या देखा, एक मौज़िमा बुरका पोश सर से पैर तक मलबूस बरिदा बैठी हुई हैं और 2 जानों के बैठी उनकी गोद में सकीना सो रही सर रखे हुए। बच्ची का जब यह हाल देखा तो हाथ तो पसे गर्दन बंधे थे, घुटनों के बल जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम बैठी और कहा एक कनीज़ खुदा, आप बड़ी कोई नेक मौज़िमा हैं, आपका बड़ा एहसान है अली की बेटियों पर, आपका बड़ा एहसान है फ़ातिमा की लाडलियों पर, आपका बड़ा एहसान है नबी ज़ादियों पर कि आपने उस यतीम बच्ची के साथ वो सलूक किया। जब से इसका बाबा मारा गया, कोई तमाचे मारता है, अरे कोई घुड़कियाँ देता है, कोई ताज़ियाने मारता है, कोई दुर्रे मारता है। वो बीबी कुछ ना बोली। उन्होंने कहा कि आपका बड़ा एहसान, ज़रा अपना नाम बता दें। तो हम अपनी वालदा से, अपनी मादर गिरामी से, अल्लाह अकबर, हम अपनी माँ फातिमा से आपकी शफात करवाएंगे। आपने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। एक मरतबा बीबी गोया हुई, कहा ज़ैनब अरे कहीं बेटी माँ का शुक्रिया अदा करती हैं? कहा कौन? कहा अरे मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। कहा अम्मा आप हैं, आप यहाँ कैसे आई? कहा बेटा सुनो बेटी ज़ैनब, अरे जब सकीना यहाँ से गिरी, अरे मेरा हुसैन नशेब में उसका जनाजा था, सर तुम्हारे लोगों के साथ था काफिले में, कटी हुई गर्दन से मैं अपने बेटे को रो रही थी। एक मरतबा आवाज़ आई, आवाज़ अम्मा मेरे जनाजे को छोड़ो, मेरे सीने पे सोने वाली सकीना नाके से गिर गई है, उसे जाके संभालो। एक मरतबा मैं वहाँ से यहाँ आ गई और बच्ची को गोद में लेके सुला लिया। अल्लाह अकबर। एक मरतबा कहा अच्छा ठीक है अम्मा। अरे अम्मा, आज़ादारों एक मैं फितरी चीज़ पढ़ता हूँ, जब किसी घर में कोई किसी का भाई मार दिया जाए, बच्चे मार दिए जाए और अगर बेटी और माँ दूर हो, दूसरे शहर में हो और जब सामना पड़ता है तो गले मिल के बहुत गिरिया होता है। अरे करबला में भरा घर उजड़ गया। कहा अम्मा हमारे हाथ तो पसे गर्दन बंधे हैं, अरे कम से कम आप बाहें डाल के हमको पुरसा तो भैया हुसैन का दे दो, कुलसूम को अब्बास का पुरसा दे दो। एक मरतबा वो बीबी फातिमा ज़हरा ने बाहें डाली और रोना शुरू किया, पुरसा दे दिया। एक मरतबा जब पुरसा दे के हटी, कहा अम्मा अम्मा सन 11 हिजरी 3 जमात
جمادی الثانی سے جب سے آپ کی شہادت ہوئی اماں چہرے کی زیارت نہیں کی، اماں چہرہ دکھا دو۔ ارے شام غریبہ میں تو بابا آئے تھے، اماں آپ اب آئی ہو، ارے چہرے کی زیارت تو کرا دو۔ کہا نہیں بیٹی، کہا اماں نقاب ہٹا دیے، کہا نقاب نہیں ہٹاؤں گے، کہا نہیں اماں یہاں دور دور تک کوئی نامحرم نہیں ہے، صرف آپ کی بیٹیاں ہیں۔ کہا نہیں بیٹی وہ بات نہیں ہے، بیٹی تو میرا چہرہ دیکھ نہیں پائے گی۔ کہا نہیں اماں چہرہ دکھاؤ، ایسی کیا بات ہے کہ بیٹی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ پائے؟ کہا بیٹی نہیں دیکھ سکتی۔ کہا اماں آپ کو میرے حق کا واسطہ ارے چہرہ تو دکھائیے۔ اب جو نقاب پلٹی چہرے پہ خون ہے تازہ۔ کہا اماں یہ خون کیسا ہے؟ کہا یہ بتاؤ سر حسین پہ خون کیسا ہے؟ کہا چہرے پہ، کہا ان کا بچہ علی اصغر کا خون ہے۔ کہا کیوں؟ اکبر کا خون چہرے پہ کیوں نہیں ملا اور کوئی خون کیوں نہیں ملا؟ کہا وہ باپ علی اصغر باپ کے گود میں شہید ہوئے تھے، اس لیے علی اصغر کا خون لے کے چہرے پہ مل لیا۔ کہا جیسے حسین کا بچہ حسین کی گود میں مارا گیا، اس کا خون حسین نے چہرے پہ ملا، میرا حسین میری گود میں مارا گیا۔ ارے گردن کٹ رہی تھی، میں وہاں تڑپ رہی تھی، میں نے حسین کی کٹی گردن کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا، اور میں روز محشر اللہ کی عدالت میں ایسے ہی آؤں گی اور کہوں گی اے اللہ میرے حسین کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ جب تک حسین کے عزادار کی نجات نہ ہو جائے گی، جنت نہ داخل ہو جائیں گے، تب تک حسین کی ماں داخل جنت نہ ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا بار اعلان بلند ہوتے آوازوں پر رحمت نازل فرما، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جہاں بھی شان حیدر قرار سن کے ماتمدار ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔